پیارے دوستو، آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو ایک بولنے والے طوطے کا واقعہ سنانے والے ہیں، تو آپ اس ویڈیو کو پورا آخر تک ضرور دیکھتے رہیے اور جلدی سے آپ اس ویڈیو کو ایک لائک کر دیں اور اس چینل کو سبسکرائب کر لیں۔ پیارے دوستو، ایک آدمی نے گھر میں بولنے والا طوطا پال رکھا تھا۔ طوطا ویسے تو پنجرے میں بند رہا کرتا تھا، لیکن پھر بھی وہ اپنے مالک سے بہت خوش رہا کرتا تھا اور مالک کا وفادار بھی تھا۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ وہ آدمی اپنے طوطے کا بہت خیال رکھتا تھا۔ روزانہ دفتر جانے سے پہلے طوطے سے ملاقات کرتا اور واپس آ کر سیدھا اپنے طوطے کے پاس رکتا اور اس کو دانا پانی ڈالتا، اسے مزے کی باتیں کرتا۔ طوطا مالک کی غیر موجودگی میں اداس رہتا اور مالک کے گھر واپس آنے پر بہت خوش ہو جاتا تھا۔ کچھ وقت گزرا تو گھر میں بڑی تبدیلی آ گئی۔ اس آدمی نے شادی کر لی اور الگ مکان میں رہنے لگا اور جاتے وقت اپنے طوطے کو بھی اپنے ساتھ لیتا گیا۔ طوطے کی مالکین یعنی اس آدمی کی بیوی اس کی غیر موجودگی میں طوطے کا خیال رکھا کرتی تھی اور اس سے میٹھی باتیں کیا کرتی تھی۔ تو طوطا مالک کی بیوی کو دیکھ کر سیٹی بجاتا تو وہ کھلکھلا کر ہنس پڑتی اور طوطا خوشی سے نڈھال ہو جاتا۔ ایک دن مالک کے دفتر جانے کے بعد ایک اجنبی آدمی گھر میں گھس گیا اور وہ عورت اس اجنبی آدمی کے ساتھ سارا دن کمرے میں بند رہتی۔ طوطا حیران تھا کہ بھلا یہ کون ہے جو پہلی بار ان کے گھر کے اندر آیا ہے اور اس کی مالکین کے ساتھ کمرے میں گھس گیا ہے، اور پھر یہ معمول بن گیا، یعنی اکثر یہی ہونے لگا۔ جیسے ہی مالک دفتر کو چلا جاتا، وہ آدمی گھر میں آ جاتا اور عورت کے ساتھ سارا دن باتیں کیا کرتا تھا اور عجیب حرکتیں کرتا اور دوپہر کے وقت واپس چلا جاتا۔ اس آدمی کے آنے سے وہ خوبصورت مالکن تقریباً طوطے کو بھول چکی تھی۔ اپنی مالکن کی توجہ نہ پا کر طوطا اداس اور پریشان رہنے لگا۔ ایک دن جب وہ آدمی آیا تو طوطے نے اس کو مخاطب کرتے ہوئے کہا کہ اے آدمی، تیرا نام کیا ہے؟ تو کون ہے اور یہاں کیوں آتے ہو؟ وہ آدمی طوطے کے سوال سن کر گھبرا گیا۔ اس کو نہیں پتا تھا کہ یہ طوطا اچھی طرح سے بولنا بھی جانتا ہے۔ وہ عورت بھی پریشان ہو گئی۔ اس نے سوچا اگر طوطا یہ سب باتیں اگر میرے شوہر کو بتا دیں تو میں اس کو کیا جواب دوں گی؟ عورت نے طوطے سے کہا یہ میرا بھائی ہے۔ طوطا یہ سمجھ رہا تھا کہ مالکن جھوٹ بول رہی ہے، لیکن وہ خاموش ہو گیا۔ اس کو یہ بات سمجھ میں آ چکی تھی کہ وہ اس کے مالک کو دھوکہ دے رہی ہے۔ اس کا دل بجھ گیا اور وہ خاموش رہنے لگا۔ کئی بار اس نے سوچا کہ مالک کو بتا دیں کہ اس کی غیر موجودگی میں ایک اجنبی شخص گھر میں آتا ہے اور سارا دن اس کی بیوی کے ساتھ گزار کر دوپہر کے بعد چلا جاتا ہے، لیکن وہ اپنے مالک کو اداس اور پریشان نہیں کرنا چاہتا تھا۔ ویسے بھی جس دن سے طوطے نے اس اجنبی سے سوال پوچھے تھے، اس دن کے بعد وہ آدمی گھر کے اندر نہیں آیا کرتا تھا اور خوبصورت مالکن نے دوبارہ طوطے کے ساتھ وقت گزارنے لگی، یعنی اس سے باتیں کرنے لگی۔ طوطا پھر سارا دن چہکتا رہتا، لیکن ایک دن اچانک وہی اجنبی پھر سے اس کے گھر آیا اور پہلے کی طرح مالکن کے ساتھ الٹی سیدھی حرکتیں کرنے لگا۔ طوطے کو شدید غصہ آ گیا تو اس نے چلا کر اس آدمی سے کہا اے بدبخت، آج میں اپنے مالک کو بتا کر رہوں گا کہ تم اس کے گھر آ کر تم اس کی بیوی سے برائی کرتی ہو۔ آدمی طوطے سے بولا فکر نہ کرو، تمہارا بندوبست ہم نے کر لیا ہے۔ اس کے بعد طوطے کی مالکن نے اجنبی کو ایک بیگ لا کر دیا۔ اس نے طوطے کو پنجرے سے نکال کر بیگ میں ڈال دیا۔ طوطے نے بہت شور مچایا اور مالکن سے منتیں کرنے لگا کہ اسے چھوڑ دے، لیکن مالکن نے اس اجنبی سے کہا اس طوطے کو ویران جگہ پر لے کر جاؤ اور مار ڈالو۔ آج کے بعد یہ نہ گھر میں رہے گا اور نہ ہم کو اس سے کوئی خطرہ ہوگا۔ اجنبی بیگ کو لے کر روانہ ہو گیا۔ طوطا بیگ میں بیٹھا سوچ رہا تھا کاش اس نے انسانوں کی طرح بولنا نہ سیکھا ہوتا تو آج یوں بے بسی کی موت نہیں مرتا۔ طوطے کے مالک کی بیوی بدکار نکلی۔ اپنے شوہر کے دفتر جانے کے بعد اپنے عاشق کو گھر بلا کر منہ کالا کروایا کرتی تھی۔ اس کو یاد نہ رہا کہ گھر میں موجود طوطا
انسانوں کی طرح بولنا جانتا ہے۔ جس دن طوطے نے اس عورت کے عاشق سے سوال کیا تھا تو عورت کو خطرہ محسوس ہو گیا تھا کہ طوطا بہت ہی جلد اپنے مالک کو میری کرتوت بتا دے گا۔ اس نے اپنے عاشق کے ساتھ مل کر طوطے کو راستے سے ہٹانے کا فیصلہ کر لیا تھا۔ چلتے چلتے وہ اجنبی جنگل میں پہنچ گیا۔ اس نے طوطے کو بیگ سے نکال کر کہا کہ ہماری تم سے کوئی دشمنی نہیں ہے، مگر تم کو مارنا میری مجبوری ہے، ورنہ تم ہمارے ملنے کا راز اس عورت کے شوہر کو ضرور بتا دیتے۔ طوطے نے اجنبی سے کہا، میں خود پنجرے سے آزادی چاہتا تھا، اگر تم مجھے آزاد کر دو مجھے کیا ضرورت ہے کہ میں دوبارہ قید میں جاؤں، میں اس جنگل میں آزاد زندگی گزارنا چاہتا ہوں۔ آدمی کو طوطے کی بات پر وزن محسوس ہوا۔ اس نے طوطے کو مارنے کے بجائے آزاد کر دیا اور واپس اپنے گھر چلا گیا۔ طوطا وہاں سے اڑا اور اپنے گھر واپس پہنچ کر درخت کے پاس چھپ کر بیٹھ گیا۔ شام کو مالک دفتر سے واپس لوٹا تو طوطے کو پنجرے میں موجود نہ پا کر اس نے اپنی بیوی سے پوچھا تو بیوی نے جھوٹ بول دیا۔ اس نے دانہ ڈالنے کے لیے پنجرا کھولا لیکن طوطا جھٹ سے اڑ گیا۔ طوطے کا مالک یہ سن کر رو پڑا اور کہنے لگا، میں تو اتنے سالوں سے اس کو وفادار ساتھی سمجھتا رہا، لیکن وہ مجھے دھوکہ دے کر بھاگ گیا۔ جانوروں اور پرندوں میں وفا ہوتی ہی نہیں۔ طوطا اوپر پیڑ پر بیٹھا چپکے یہ سارا ماجرا دیکھ رہا تھا۔ اس کی بیوی اپنے شوہر کو کمرے میں لے کر چلی گئی۔ طوطے کا یقین پختہ ہوتا چلا گیا کہ مالکن بدکار ہیں۔ اگلی صبح جب طوطے کا مالک دفتر روانہ ہوا تو طوطا اس کے پیچھے پیچھے اڑتا گیا۔ اس کے دفتر کو دیکھ کر گھر واپس آ کر پیڑ پر بیٹھ گیا۔ تھوڑی دیر کے بعد وہی اجنبی آیا اور مالک کی بیوی کو لے کر کمرے میں چلا گیا۔ جب طوطے نے دیکھا کہ دونوں کمرے میں چلے گئے ہیں تو طوطا جلدی سے اڑتا ہوا اپنے مالک کے دفتر پر جا کر کمرے کی کھڑکی پر بیٹھ گیا۔ اس آدمی نے جب اپنا طوطا دیکھا تو حیران رہ گیا، جلدی سے اٹھا اور طوطے کے پاس گیا، لیکن طوطا اڑ کر باہر چلا گیا۔ وہ آدمی اس کے پیچھے پیچھے اور طوطا آگے آگے چلتا جا رہا تھا۔ آدمی ہر صورت میں طوطے کو پکڑنا چاہتا تھا لیکن وہ ہاتھ نہیں آ رہا تھا۔ چلتے چلتے وہ طوطا اپنے مالک کے گھر کی دیوار پر آ کر بیٹھ گیا۔ آدمی بہت خوش ہوا، اس کا طوطا واپس اپنے گھر پہنچ گیا ہے، لیکن مسئلہ یہ تھا کہ اس کو پکڑا کیسے جائے۔ آدمی طوطے کے پیچھے ہی اپنے گھر کی دیوار پر چڑھ گیا۔ طوطا دیوار سے جا کر سیدھا کمرے کے دروازے کے پاس بیٹھ جاتا ہے۔ آدمی دیوار سے اتر کر طوطے کے پیچھے کمرے میں داخل ہوا تو آگے جو منظر اس کو نظر آیا وہ منظر دیکھ کر طوطے کو وہ بھول گیا، کیونکہ اس کی جان سے بھی زیادہ پیاری بیوی غلط حالت میں کسی اجنبی کے ساتھ بستر پر موجود تھی۔ طوطے نے اپنے مالک کو ساری سچائی بتا کر کھانے کا حق ادا کر دیا۔ آدمی نے اپنی بیوی کو طلاق دے کر اسے گھر سے نکال دیا۔ اس کے بعد طوطا نے اڑان بھری اور نظروں سے اوجھل ہو گیا۔ دوستو، اس آدمی نے اپنی بیوی کی باتیں سن کر بنا سوچے سمجھے اس کی باتوں کو مان لیا۔ طوطے نے دھوکہ دیا ہے، لیکن اصل میں تو اس کے ساتھ طوطے نے نہیں بلکہ خود اس کی بیوی نے دھوکہ دیا تھا۔ پیارے دوستو، امید کرتے ہیں کہ آج کی یہ دلچسپ ویڈیو آپ کو ضرور پسند آئی ہوگی۔ اگر یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہے تو اس ویڈیو کو ایک لائک کر کے ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کر لیجئے گا۔ ملتے ہیں ایک پھر نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک آپ اپنا اور اپنوں کا بہت زیادہ خیال رکھیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔